ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع على كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى قدره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال استترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناتي وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قریب کرے گا قیامت کے دن، مسلمانوں کو قریب کرے گا تو اس پر اپنا پردہ رکھے گا اور وہ چھپا لے گا۔ رب کے قریب ہوگا مسلمان مومن، اللہ اس پر ایک پردہ رکھے گا اور اللہ مومن کو چھپائے گا۔ فیقول، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، کیا یہ فلاں گناہ تو پہچانتا ہے؟ یہ فلاں گناہ تو پہچانتا ہے؟ مومن کہے گا ہاں اے مولا یہ گناہ میں نے کیا ہے، پہچانتا ہوں۔ حتیٰ قررہ بذنوبہ، فرمایا آقا نے یہاں تک کہ مومن اس گناہ کا اقرار کر لے گا، ایک ایک کر کے اس کا گناہ گنا دیا، اس کا اقرار کر لے گا۔ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ، اور مومن دل میں سوچتا ہوگا قد ہلک، اب تو میں برباد ہو گیا، اتنے سارے گنا دیے گئے، اب تو برباد ہو گیا۔ قال، اللہ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، اے بندے سن، میں نے تیرے ان گناہوں کو، ان عیوب کو دنیا میں بھی چھپایا، اور جا آج بھی چھپا کر تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ مومن کی جب نیکیاں تولی جائیں گی، اللہ اللہ دیکھیے کرم تو دیکھیے مصطفیٰ کا، رحمان اور رحیم رب کس طرح کرم کر رہا ہے۔ مومن کی نیکیاں جب گنائی جائیں گی، حسنات گنائے جائیں گے، تو سب کے سامنے یہ فلاں بندہ تہجد پڑھا، اوابین پڑھا، اشراق پڑھا، چاشت پڑھا، درود پڑھنے والا، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والا، چھپ کے صدقہ کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے دینے والا، اللہ کی رضا کے لیے لینے والا، اللہ کے لیے دوستی کرنے والا، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والا۔ نیکیاں جو ہوں گی ان کو برسر بازار پوری خلائق کے سامنے اس کا اظہار ہوگا، اور مومن کی جب برائیاں ہوگی، حضور فرماتے ہیں یدن المؤمن فیضع علی کنفہ ویسترہ، اللہ مومن کو قریب کرے گا، اس پہ پردہ رکھے گا، اسے چھپائے گا، اور پھر کہے گا بتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی جب گناہ کے گنوانے کی باری آئی
تو صرف رب ہے اور بندہ، رب ہے بندہ ہے، اور رب پوچھے گا بتا یہ کیا، یہ کیا، اتعریف ذنب کذا، اتعریف ذنب کذا، بتا یہ گناہ پہچانتا ہے؟ مومن اقرار کرے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، مومن کے گناہ جب گنوائے جا رہے ہیں تو رب ہے اور بندہ ہے، اور مخلوق میں کسی کو بھی اس پہ مطلع نہیں ہے کہ اس کے کون کون سے گناہ گنائے گئے، گناہ گنوائے گئے۔ اللہ فرماتے سترتھا علیک فی الدنیا، تیرے یہ گناہ میں نے دنیا میں بھی چھپا کے رکھے تھے، عیب تیرا نہیں کھولا، ستر پوشی کی، عیب چھپایا۔ اے بندے کیا سوچتا ہے؟ کہے گا مولا جب اتنے سارے گناہ ہیں، قد ہلک تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کہے گا جا، دنیا میں چھپایا تھا، آج بھی چھپا کے تجھے بخش دیا، چلا جا۔ ہاں مگر وہ گناہ جس کو بندہ خود چھپانا نہیں چاہتا ہے، وہ گناہ جس کو بندے نے دنیا میں چھپایا، بھلے گناہ کیا مگر چھپایا، اسے مخلوق کا ڈر تھا، کمرے میں گناہ کیا، چھپ کے گناہ کیا، امید ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا میں عیب پوشی کی ہے تو امید قوی ہے اللہ تعالیٰ جس گناہ کا دنیا میں پردہ رکھا ہے حشر میں بھی پردہ۔ مگر بندہ خود کہے ہاں میں شراب پیتا ہوں، خود گناہ کا اظہار کرے میں سود لے رہا ہوں، خود گناہ کا اظہار کرے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، اور خود اظہار نہ کرے مگر وہ گناہ اس طرح کرے کہ سب دیکھ رہے ہوں، سب کے سامنے ہو، تو پھر وہ گناہ قیامت میں بھی ظاہر ہوگا، اس لیے کہ جب بندہ خود اسے چھپا نہیں رہا ہے تو اللہ بھی نہیں چھپائے۔ مگر جس گناہ کا احساس، گناہ کب چھپاتا ہے بندہ؟ جب گناہ کا احساس ہو، جب گناہ کا احساس ہوتا ہے تب گناہ چھپاتا ہے، اور بندہ جب اظہار کرے گا گناہ کا، اس کا مطلب احساس گناہ نہیں ہے، ندامت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، ہاں میں شراب پیتا ہوں، کیا کر لے گا؟ ہاں میں جوا کھیلتا ہوں، کیا کر لے گا؟ ارے دنیا میں کچھ نہیں کر لے گا، مگر تو اپنے گناہ کا جو اظہار کر رہا ہے، یہ اظہار گناہ قیامت میں بھی تیرے گناہوں کا سب کے سامنے اظہار ہونا۔ مگر جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کی عیب پوشی کی، تو آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ حشر میں بھی اس کے گناہ چھپائے گا۔ استاد زمن کہتے ہیں وہ آج عیب جو کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، اللہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، قدم قدم پہ گناہوں کے انبار ہیں، گام گام لہجہ لہجہ ہمارے سے دانستہ نادانستہ گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے۔ اعلیٰ حضرت جن کو اللہ نے محفوظ رکھا وہ متقی اور پرہیزگاروں میں ہے، مگر خود سے کہتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، مجھ بے کس پہ اتنا بوجھ بھاری واہ، مجھ بے کس پر اتنا بوجھ بھاری واہ واہ۔ تو یہ بندہ اگر اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حشر میں بھی گناہ چھپائے گا۔ استاد زمن کہتے ہیں جو آج وہ عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، وہ کب چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو۔ یہ مومن کا حال ہوگا۔ آقا فرماتے فیوتا کتاب حسناتی ہی، پھر مومن کو اس کے نیکیوں کا پلہ، نیکیوں کی کتاب، اس کا نیکیوں کا رجسٹر دیا جائے گا۔
کہ لے یہ تیری نیکیاں ہیں. اس نیکیوں کو سب کے سامنے اس کا اظہار ہوگا, سب کو پتا چلے گا یہ نیکیاں ہیں, مگر رب اس کے گناہوں کو چھپا لے گا. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ, مگر کافر اور منافق ان کا حال یہ ہوگا فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ, انہیں ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا, فلاں کافر آ جا, فلاں منافق آ جا, سب کے سامنے بلایا جائے گا اور سب کے سامنے کہا جائے گا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب پہ جھوٹ باندھا, رب کا ربوبیت کا انکار کیا, رسول کی رسالت کے منکر رہے اور یہ ہمیشہ نفاق و کفر پہ رہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین, یہ لوگ ظالم ہیں, اور سنو ظالموں پہ آج اللہ کی لعنت ہے. انہیں تو سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا, کفار منافقین کے لیے سب کے سامنے, مگر مومن کے ساتھ تو بہتر معاملہ ہوگا. وہ تو قبر ہی میں پتہ چل جاتا ہے. یہ جب جاتے ہیں دنیا کا کسی بھی خطے سے مرنے والا کافر ہو, منافق ہو, کسی بھی جماعت کا کافر ہو, اگر منافق ہے کافر ہیں تو پھر قبر میں ہی وہ جان لیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. فرشتہ کہ لات مت دے, بیٹھ چل اٹھ جا. رویہ فرشتوں کا بڑا سخت ہوتا ہے. چل اٹھ جا, اٹھے گا ڈر جائے گا. حدیث پاک میں مشکات کی حدیث ہے, اتانے ملکان اسودان ارزقان, دو نیلی آنکھوں والے, بڑے بڑے دانتوں والے, کالی شکل والے, دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ایک ہوائی جہاز اور قریب سے 200-250 کی اسپیڈ سے جو ٹرین گزر جائے اس سے جتنا دل انسان کا دہل جائے اس سے کئی زیادہ جب فرشتہ اپنی دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آئے گا وہ حال ہوگا. گھبرا جائے گا بندہ. ان سے یہ حال ہوگا, سوال جواب, اور جب جواب میں فعل ہی ہونا ہے, کفار و منافقین آئے, پھر جہنم کی کھڑکی, عذاب الہی, فرشتہ مقرر, جیسا اعمال ویسا قبر میں فرشتہ. مگر مومن کا حال بھلے گنہگار تھا, خطا کار تھا, سیاہ کار تھا, مگر اللہ اس کے رسول کو ماننے والا تھا, دین پر تھا, عقائد پر تھا. تو پھر گنہگار ہیں, سزا اسے بھی ملے گی, جرم کیا ہے اسے بھی سزا ملے گی, مگر ایمان لے کے آیا ہے تو معاملہ مجرموں جیسا نہیں ہوگا, معاملہ پیاروں جیسا ہوگا. اٹھایا جائے گا, اٹھیے, آ گئے, آپ ہی کا انتظار تھا, بڑی دیر کر دی صنم آتے آتے. مومن گھبرائے گا, مگر معاملہ فرشتے بہت بہتر کرے گے ان کے ساتھ, اس لیے کہ کیسا بھی ہے ایمان کے ساتھ آیا ہے, رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتا تھا, حضور کا عاشق تھا, حضور سامنے ہے. وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا. مومن گنہگار, خطا کا, سیاہ کا, سب تھا, مگر اس وقت اس کی زبان سے جاری ہوگا ھذا ہوا رسول اللہ و رسولی و عبداللہ, یہ اللہ کے بندے ہیں, میرے رسول, میرے رب کے رسول ہیں. ھذا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر وہ جواب اتنا اطمینان بخش ہوگا, اتنا بہتر جواب ہوگا کہ اس جواب کے بعد فرشتوں کا معاملہ بھی ان کے ساتھ بڑا نرم ہوگا. اب اس جگہ پہ اگر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر نہ پڑھوں تو پھر دیانت داری سے خالی ہوگا. امام اہل سنت کہتے ہیں فرشتے کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں یا رسول اللہ, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, یا رسول اللہ سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے.
حضور آئیں گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، نور نہیں ہوگا، حضور آئے اپنے غلام کو دیکھا چلے گئے، پھر اب وہ قبر حضور کے آنے سے نور کا دھارا بن گئی، اور حضور کے آنے سے جو قبر کا حال ہوگا حشر تک وہ قبر نورانی اور نور کے چشموں سے لبریز رہے گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، خاک ہو کے عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کے عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو پھر یہ مومن کے ساتھ معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور اس کی محبت کا بدلہ اسے عطا فرمائے۔ خیر، تو یہ اما الکفار والمنافقین، رہے کافر و منافق تو انہیں پکارا جائے گا علی رؤوس الخلائق، مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا، اور رب کہے گا ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، وہی ہیں یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو جھٹلایا، اپنے رب کی نافرمانی کی، یہی لوگ ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ظالم ہے، سنو ظالموں پہ اللہ کی لعنت۔ یہ ان ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ دفع اللہ الى کل مسلم یہودیا او نصرانیا فیقول ھذا فکاکک من النار۔ اللہ اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایک یہودی اور عیسائی عطا فرمائے گا، ہر مسلمان کو ایک یہودی اور ایک عیسائی عطا فرمائے گا، اور رب کہے گا کہ یہ تیرا فدیہ ہے آگ سے۔ دیکھیے اس کو سمجھیے آپ کہ فکاک یہ وہ مال جس کو دیکھ کر کوئی چیز گروی ہو اس کو چھڑا دی جائے، فکاک جو دیکھ کر گروی چیز چھڑائی جائے، ہر شخص کے لیے، ہر شخص چاہے وہ کافر ہو مسلم ہو، ہر شخص کے لیے ایک ٹھکانہ دوزخ میں ہے، دوسرا ٹھکانہ جنت میں ہے، ہر شخص کے لیے، مومن ہو کافر ہو، اس شخص کے لیے ایک ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے، ایک ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بنایا ہے، دونوں جگہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو کفر پہ مرے تو ان کا ٹھکانہ جو جنت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ مومن سے کرے گا کہ لے یہ یہودی، لے عیسائی، یہ یہودی عیسائی لے لے، تو مومن جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی لے گا، اور یہ یہودی اور عیسائی جس کا ٹھکانہ جنت میں تھا اگر ایمان لے کے آتا مگر کفر پہ آیا، لہذا اس کا وہ ٹھکانہ چھین لیا جائے گا۔ رب کہے گا مومن سے یہ یہودی یہ عیسائی لے لے، جنت میں اپنا بھی ٹھکانہ لے، اور اس کی جگہ کا بھی تو ہی حقدار ہے، اس کی جگہ کا تو حقدار ہے۔ اور مومن کا جو ٹھکانہ جہنم میں تھا، اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے کہے گا لے یہ تیرا ٹھکانہ جہنم کا، اور یہ جہنم میں مومن کا ٹھکانہ تھا، یہ بھی تیرا۔ تو ایک دوسرے سے چیز جو گروی ہے اس کو چھڑا لی جائے گی، اور مومن کو اس کا بھی اور کفار و مشرکین کا ٹھکانہ بھی دیا جائے گا، اور یہود و عیسائی و کفار و مشرکین کو جہنم میں ان کا بھی ٹھکانہ اور مومن کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہر مومن کو ایک یہودی اور عیسائی دے گا اور کہے گا ھذا فکاکک من النار، یہ تیرا جہنم سے، آگ سے تیرا فدیہ ہے۔ گویا مومن نے یہودی اور عیسائی اللہ نے دے کر اس کا فدیہ دے دیا، اب جو ہے تیرا ٹھکانہ جو تھا وہ بھی تو لے لے، اور اس کا ٹھکانہ بھی میں نے جنت میں بنایا تھا، اب یہ تو جنت میں جائے گا نہیں، لہذا اس کا ٹھکانہ بھی تیرے لیے۔
اور مومن کے لیے اللہ نے جہنم میں بھی ہر انسان کے لیے چاہے کافر دونوں جگہ پہ ٹھکانے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ٹھکانہ بنایا، تو اب یہودیوں عیسائیوں سے کہا جائے گا لے یہ تیرا ٹھکانہ، اور مومن جو ادھر آنے والا تھا مگر وہ ایمان کی وجہ سے جنت میں گیا، اب اس کا ٹھکانہ بھی تیرے ہے۔ دونوں جگہ ٹھکانے ہیں۔ یہ جو ہی مطلب مومن جنت میں اپنا بھی ٹھکانہ لے گا اور کسی کافر کا بھی، اور کافر دوزخ میں اپنا بھی مقام لے گا اور کسی مومن کا بھی۔ یہی مطلب ہے اے مومن تو جنت میں اپنا بھی ٹھکانہ لے اور اس یہودی اور عیسائی کا بھی۔ یہ تیرے لیے ایسا ہے جیسے گروی چیز رکھی جائے اس کو چھڑا لیا جائے۔ تو یوں سمجھو کہ کافر اور جو ہے یہودی عیسائی ان کی چیز جنت میں گروی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا، یہودی اور عیسائی مومن کو دے گا کہ لے اس کو لے لے اور اپنی جگہ جنت سے چھڑا لے، اپنی جگہ جنت سے چھڑا لے۔ اب یہودی اور عیسائی کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہ مسلمان سے قریب ہوتے ہیں اور دور بھی ہوتے ہیں، کفار و مشرکین تو دور ہی ہوتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی قریب بھی ہوتے ہیں اور دور بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہوا، ورنہ ہر کافر کا یہی حال ہے۔ یہاں مشرکین کفار مراد ہے، مگر چونکہ ایک اعتبار سے مشابہت ہے، مومنوں سے قریب ہے بہت ساری چیزوں میں، جیسے یہ بھی اہل قبلہ ہیں اور مومن بھی اہل قبلہ ہیں، اور یہ بھی اہل کتاب ہیں اور اللہ تعالی مومنوں کو بھی کتاب دی ہے۔ بہت سارے معاملات میں مساوات ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر ہوا کہ مومنوں سے کسی درجہ قریب ہوتے ہیں، وہ دور بھی ہوتے ہیں مگر کفار تو دور ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہوا، ورنہ اس میں داخل سب چیزیں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ میدان حشر ہے اور اللہ تعالیٰ مومن پر کس طریقے سے کرم کر رہا ہے، کیسا کرم ہو رہا ہے، اور قبر سے لے کر حشر تک، اور پھر حشر کے میدان میں مومن کہ گناہ کی اگر باری آتی ہے تو چھپا لیا جاتا ہے، اور جنت میں جاتا ہے تو جنت میں اسے اس کا بھی ٹھکانہ، اور یہودی اور عیسائی اور نصرانی کا بھی ٹھکانہ۔ یہ ساری حدیثیں اس بات پہ دال ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست کرم کرنے والا، اور پھر اس پر یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگاروں کے لیے شفیع المذنبین ہے۔ اللہ کا بھی کرم رحم، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ حشر میں، حضور کا امت کے لیے دعا، اور حضور کا شفیع شفاعت کا دروازہ کھولنا، تو پھر کیا حال ہوگا۔ اللہ اللہ اعلی حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، لوگ آئے اسیروں کی طرف مسکراتے ہوئے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہوئے ہم اسیروں کی طرف، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں۔ یہ آقا کا کرم ہوگا۔ آگے جو حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حشر کے میدان میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب مومن سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کیا، تو مومن کہے گا ہاں مولا میں نے کیا ہے، میں نے کیا، اقرار کر لے گا۔ آقا نے فرمایا فَقَرَّرُوا بِذُنُوبِهِ، یہاں تک کہ مومن اقرار کہ ہاں مولا کیا، یہ کیا، میں نے غلطی کی۔ مگر اللہ کافروں منافق سے پوچھے گا تو نے کیا، نہ مولا میں نے نہیں کیا، کب کیا، وہاں بھی جھوٹ بولے گا، اس کو پتا ہے کہ یہاں نہیں چلنے والی ہے دال، گلنے والی نہیں ہے، مگر اللہ کہے گا تو نے یہ کیا، تو ایسے انجان بنے گا میں نے کیا، معلوم نہیں ہے مولا، اس کو پتا نہیں ہے، یا پورا سب نام اعمال ہے، ہاتھ پیر سب گواہی دینے والے، مگر پھر بھی انجان بنے گا۔ یہاں تک جو حدیث آ رہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا اے نوح تبلیغ کر دی؟ مولا جتنی تو نے زندگی دی، زندگی کے ہر لمحہ تیرا پیغام قوم کو پہنچاتا رہا۔ 900 سال تک، یہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ کتنا زمانہ پایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے مولا تو نے جو زندگی دی، حیات دی، اس میں اتنے سال تک تبلیغ کیا۔ 2-10 سال ہو تو الگ بات ہے، 900 سال تک قوم کو سمجھاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو بتائے گا حل بلغکم، کیا تمہارے پاس بھی کوئی پیغام پہنچانے والا آیا؟ کسی نے تبلیغ کی تھی، تمہیں سمجھانے والا آیا؟ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، مولا ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ کون آیا تھا؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ اور ایسا ہوتا ہے، حدیث شریف کا مطلب مفہوم ہے کہ مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ تیری بارگاہ کا پیغام، تیری ذات کا پیغام لے کے آئے ہو، ہم نہ مانے؟ اب دیکھیں تکرم بازی وہاں بھی کریں گے، ڈھونگ وہاں بھی کریں گے، یہاں بھی کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں، طرح طرح کے ڈھونگ شریشتے، جہاں رہتے ہیں ڈھونگ کرتے ہیں، سماج میں رہتے ڈھونگ کرتے ہیں، مشرکین یہود عیسائی جہاں رہیں گے ڈھونگ کریں، پارلیمنٹ میں بیٹھے وہاں بھی ڈھونگ کر رہے ہیں وہاں بھی ڈھونگ کریں گے۔ مولا کبھی ہو سکتا ہے کہ تو نے بھیجا ہو ہم نہ مانے؟ 2-10 سال کی بات ہوگی تو الگ، 900 سال تک تبلیغ کرنے والے اللہ فرمائے گا یہ نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے؟ ارے مولا ان کو بھیجا تھا تو نے، ان کو بھیجا تھا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں، ہم تو کہتے تھے ما ھذا الا بشر مثلنا، ہم تو کہتے تھے ہماری طرح ہے، اور یہ زیادہ کھل کے بتا دے بھی نہیں تھے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہے ہو۔ نوح علیہ السلام سے رب کہے گا نوح علیہ السلام تم نے ان کو کھل کھل کے بتایا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہے گا ہاں مولا تیرا محبوب اس پہ گواہ ہے، تیرا نبی اس پہ گواہ ہے، اور تیرے نبی کی امت اس پہ گواہ ہے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے 900 سال تک جو تبلیغ کی ہے، اس نے صحیح طرح سے تبلیغ کی، اس کی گواہی حضور بھی دیں گے۔ حضور کے صدقے میں، نوح علیہ السلام کے پکش میں ہم لوگ یعنی حضور کی امت بھی گواہ، ہمیں گواہ لایا جائے گا۔ رب فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہم آپ کو ان سب پہ گواہ لائیں گے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جو ہے پارے میں اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اور اسی آیات میں اللہ تعالیٰ نے امت کا ذکر کیا ہے امتم وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تم کو درمیانی بیچ والی امت بنائی تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت بھی گواہ۔ تو انشاءاللہ کل یہ حدیث آ رہی ہے تو پوری اس کی شرح کل کے درس میں